الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وباليوم الآخر. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرن. حمد و صلات کے بعد سامعین محترم، عزیز و قریب دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب اور معتبر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مساجد کو، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ وبالیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے: وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات خود ارشاد فرماتی ہے: ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ ان طاہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ کہ وہ میرے گھر کو، میری مسجد کو، میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے مسجد حرام کو، تمام مساجد کو پاک اور صاف رکھیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مساجد کو آباد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے: ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز ادا کرنے والوں کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے حبیب پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید میں یہی ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو مساجد کو آباد کرتے ہیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات برکت پر اور آخرت کے دن پر ان کا کامل یقین ہوتا ہے وہی صرف مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ آج کا موضوع، مساجد کا موضوع کیوں چنا گیا؟ یہ اس لیے کہ کمی محسوس ہوئی، ہمارے دل، ہماری رغبتیں، ہماری محبتیں مساجد سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مساجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، ہر جگہ پر ایک چھوٹی سی مسجد ضرور بنائی گئی اور اس کا ثواب بھی ہے، بلا شبہ مسجد بنانے کا بڑا ثواب ہے۔ ابھی بیان کیا جائے گا آقا علیہ السلام نے مسجد بنانے کا کتنا ثواب بیان فرمایا۔ اپنی امت کو ایک رغبت، دلچسپی پیدا فرمائی کہ امت جو ہے جہاں جہاں دوسرے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، دلچسپی کا اظہار کرتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہے، مساجد ہیں، ان کو بھی آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بڑی رغبت اور دلچسپی بیان فرمائی۔ اور ہر کام جو آپ کریں، اگر اس کا مقصد، اس کا بیان، اس کا غرض اگر آپ کو معلوم ہو تو کام کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ کام کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی کامیابی کیسے ہوگی، تو پھر اس میں مزہ نہیں آتا۔ کوئی کاروبار کھولتے ہیں تو کاروبار کھولنے سے پہلے آپ کو فن آنا چاہیے، اس میں مہارت حاصل ہوگی تو کاروبار چلائیں گے نا۔ ایسے ہی جب کوئی کام آپ شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہر اس کام کے لیے اپنی امت کو رغبت دلانے کے لیے اس کے فضائل بیان فرمائے۔
یہاں تک کہ آپ وضو کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا گرم محجلین من آثار الوضو، میری امت جو ہے وہ قیامت کے دن ان کے آثار وضو جو وہ وضو میں دھوتے ہیں چمکتے ہوئے لے کر آئے گی۔ فمن استطاع منکم فلیستطع گرہ، جس شخص کو تم میں سے طاقت ہو اسے چاہیے کہ اپنی چمک کو بڑھائے، اپنی روشنی کو بڑھائے۔ وہ کیسے بڑھائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ وضو کرے۔ اب وضو کرے گا تو ظاہر بات ہے نماز بھی پڑھے گا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو ہر معاملے میں فضائل بیان کر کے ابھارا، ایک لالچ دیا حضور نے۔ وہ کیا دیا کہ میری امت ان فضائل کو دیکھ کر اس سمت چل پڑے۔ تو مسجدوں کی کمی کی وجہ سے آج یہ موضوع چنا گیا کہ مساجد کے فضائل بھی بیان کیے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من بنا للہ بیتا مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اب یہ ہو گئی ایک مسجد کی بات، تھوڑی حضور سے تخفیف کراتے ہیں، آسانی کرواتے ہیں۔ حضور اتنی بڑی مسجد بنانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی ماشاءاللہ بہت کافی بڑی مسجد ہے۔ حضور اس سے چھوٹی مسجد بھی بنانا کوئی بندہ کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اس سے چھوٹی مسجد بنائی جائے تو وہ کیسے بنائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ میں تخفیف کے طور پر آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کی۔ آسانی کیا پیدا کی؟ فرمایا من بنا للہ مسجدا صغیرا او کبیرا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چھوٹی مسجد بنائے، صغیرا او کبیرا یا بڑی مسجد بنائے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ پہلی حدیث پاک مطلق تھی، اس میں کسی چیز کا واضح بیان نہیں، صرف فرمایا کہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ ہم نے آسانی کا مطالبہ کیا، حضور تھوڑی تخفیف فرما دیں، تھوڑی آسانی فرما دیں، ہم گناہگار امتی، اور آپ کی شان رؤوف الرحیم ہے، آپ جو ہیں وہ اپنی امت پر نہایت حریص ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریص علیکم، تم پر جو ہے وہ آقا علیہ السلام بذات خود نہایت حریص ہیں۔ ہم نے آسانی کا مطالبہ کیا، حضور ہر شخص کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی، تھوڑی آسانی فرمایا۔ حضور نے فرمایا صغیرن او کبیرن، جو شخص بھی چھوٹی مسجد بنا دے یا بڑی مسجد بنا دے تو بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اب اور آسانی کی طرف آتے ہیں حضور سے، تخفیف کے طور پر اور آسانی کرتے ہیں حضور سے، حضور تھوڑی اور آسانی فرما دیں، تھوڑی سی اور آسانی فرما دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحصۃ قطعۃ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے۔ کیسی مسجد؟ حضور نے فرمایا اگرچہ وہ چیل کے گھونسلے کی طرح ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے اگرچہ وہ چیل کے گھونسلے کی طرح ہو، پھر فرمایا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یہ تین حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ تین حدیثیں صحیح ستہ میں موجود ہیں۔ پہلی حدیث اپنے اطلاق پر حضور نے براہ راست بیان فرمایا، کوئی قید نہیں بیان فرمائی۔ دوسری حدیث میں تھوڑی تخفیف کا مطالبہ کیا گیا تو حضور نے فرمایا چھوٹی بناؤ یا بڑی بناؤ، تمہیں جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تیسری میں صحابہ کرام نے اور تخفیف کا مطالبہ کیا، حضور ہم جو ہے وہ پریشان حال ہیں، پریشان حال امتی ہیں، آپ کی شان مبارکہ ہم پر حریص ہے، تھوڑی اور آسانی فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر چیل کے گھونسلے کی مقدار کے برابر بھی مسجد بنائی جائے یا اس سے بھی چھوٹی بنائی جائے، او اصغر یا اس سے بھی چھوٹی بنائی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ کوئی شخص اتنا کم ظرف ہو کہ چیل کے گھونسلے کی طرح ہی مسجد بنائے گا، وہ کہہ دے کہ حضور نے فرمایا بس چیل کے گھونسلے جتنی بنانی ہے، اتنا کوئی کم ظرف نہیں ہوتا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تخفیف اپنی امت کے لیے کی کہ اگر کوئی شخص تم میں سے اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے صاحب استطاعت نہیں بنایا، وہ اگر وسعت پیدا کر کے اتنی مسجد بھی بناتا ہے کہ چیل کے گھونسلے جتنی، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے مطابق جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ تین حدیثیں سماعت فرمائیں کیوں؟ اور یہ حدیث سماعت فرمانے کا، اس کو سننے کا، آگے پھیلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس پر کیا ثواب ہے؟ حضور نے فرمایا نذر اللہ امرا سمع منا حدیث فبلغہ کما سمع منا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے، ہمیشہ وہ خوشحال رکھے، رونق اور برکتوں والا رکھے، ہمیشہ خوش رہے۔ حضور کون؟ سمع منا، جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، فبلغہ کما سمع منا، پھر جیسے اس نے ہم سے سنا اس کو آگے پہنچا دیا۔ اب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کو
سنائی 3 حدیثیں. آپ چاہے اس کے عربی متن یاد نہ رکھیں لیکن اردو ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. اردو ترجمہ کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے امید رکھنے کے لیے ایک مسجد بناتا ہے، مطلق مسجد بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یہ 3 حدیثیں. چوتھی حدیث مبارکہ صحیحہ کی سماعت فرمائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. خدا کی قسم ہم تو پریشان ہیں نا. آج انسان سوچتا ہے اپنے معاشرے کی طرف اگر نظر دوڑائے تو سوچتا ہے جہاں پر بہتری کا اگر معیار قائم کرنا چاہے تو ہر شخص سوچتا ہے بہتر لباس کون سا ہے، بہتر کھانا پینا کون سا ہے، بہتر شخص کون سا ہے، بہتر مکان کون سا ہے، بہتر کسی کی صحبت کون سی ہے. یہ ساری اگرچہ آقا علیہ السلام نے تعلیمات بیان فرمائیں، لیکن آج چونکہ مسجد کا میرا آپ کے سامنے موضوع ہے، میں یہی بیان فرماؤں گا. حضور سے پوچھتے ہیں حضور آپ نے ہر چیز بیان فرمائی. جیسے حضور نے فرمایا سب سے بہترین لباس و سفید کپڑے ہیں، اپنے مردوں کو اس میں کفنایا کرو، کفن دیا کرو. اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے. ہر چیز حضور نے بہترین بیان فرمائی. سب سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تم میں سے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. ہر چیز حضور نے بہتری بیان فرمائی. بہتر شخص کون سا ہے، بہتر مال کون سا ہے، بہتر کھانا کون سا ہے، بہتر لباس، ہر چیز حضور نے فرمائی. تو ہم حضور سے پوچھتے ہیں حضور آپ بیان فرمائیں بہتر گھر کون سا ہے، بہتر مکان کون سا ہے. کوئی جگہ اگر دیکھی جائے تو بہتری کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین مسجد جگہ، پسندیدہ، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہو. احب البلاد، احب اس میں تفضیل جس میں معنی زیادتی بیان کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز میں زیادتی بیان ہوتی ہے. اس میں تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی گرامر میں. انگلش میں لے جائیں تو جسے کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری. انگلش میں جسے کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری. ایک ہوتی ہے کمپیریٹو ڈگری دوسرے کے مقابلے میں، ایک ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری سب سے ہائی، سب سے خوبصورت، سب سے ہائی درجہ جس کا ہوتا ہے، ہائی لیول ہوتا ہے. تو یہ عربی زبان کے اندر احب معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ بہتر. تو حضور یہی بیان فرما رہے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری جگہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے وہ بازار ہیں. اب بازار کون سے؟ یہ بازار نہیں کہ ہر شخص بازار جانا ہی بند کرتے. بازار تو ہم جیسے اشخاص بھی جاتے ہیں، آپ کا کام بھی بازار ہوتا ہے، علماء کرام بازار جاتے ہیں. کون سے بازار مراد ہیں؟ وہ بازار مراد ہے جس میں آقا علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو. ہر بازار مراد نہیں، ہر بازار برا نہیں ہوتا، ورنہ تو مدینہ طیبہ میں حضور تجارت کی غرض سے بازار جایا کرتے تھے. ہر بازار برا نہیں ہوتا. تو ہر بازار برا، کون سا بازار کوئی برا ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ حضور نے فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها. سب سے بری جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے بازار ہیں. تو کون سے بازار؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، جس میں جو ہے وہ کام ہو رہے ہوں جو شریعت کو ناپسند ہیں، جس سے شریعت نے منع کیا ہو، دھوکہ غرر جھوٹ کی تجارت ہو رہی ہو، جس میں شراب اور زناکاری عام ہو رہی ہو، وہ بازار منع ہے. وہ بازار تو جانا صاحب، اور اس بازار میں جانا تو سبب تجارت کے لیے، تو تجارت کے لیے جانا یہ تو اجر اور ثواب کا مستحق ہے، یہ تو سبب ہے. حلال رزق تلاش کرنے کے لیے جانا یہ تو فرض ہے تمام فرائض عبادات کے بعد. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ. لما کسب حلال یعنی حلال رزق کمانا اپنی اولاد کے لیے یہ فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے. تو بازار وہ مراد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ 4 حدیثیں ہو گئی. 5ویں حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھا کہ صحابہ کرام کی محافل موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جوش رحمت بھرا ہوا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا جو ہے وہ جوش مار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت پلاتے ہوئے صحابہ کو فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا. غور سے سنیے حدیث مبارکہ. حضور نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو، جب تم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو فارتعوا، کچھ کھا لیا کرو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو. ریپیٹ دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو پختہ ہو جائے ذہن میں. فارتعوا، کچھ کھا لیا کرو. اب یہ حضور ہمیں اپنے امتیوں کو جنت کے باغوں سے گزار رہے. کوئی ایسا بندہ آج آپ کے دور میں آپ مجھے دکھا دیں
جو ہمیں جنت کے باغات سے گزارے، جنت کے باغات، جنت کے محلات، جنت میں سے گزارے۔ حالانکہ جنت تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے۔ وہ جنت کیسی ہے؟ نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں مختلف کونوں میں مختلف خوبصورت جگہیں ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ہی آپ چلے جائیں سوات ناران تگان کی طرف، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، اتنی خوبصورتی ہے وہاں پر۔ مری اور جہاں پر چلے جائیں وادی گلگت کی طرف، اتنی خوبصورتی ہے۔ یہ تو پاکستان کی بات ہے نا۔ آپ اگر دنیا کے دوسرے ممالک میں چلے جائیں، سعودی عرب، مدینہ، مکہ چلے جائیں، ریاض چلے جائیں، اور مری کی طرف دوسرے ممالک میں چلے جائیں، تو وہاں پر جتنی خوبصورتی ہے نہ وہ آپ نے دیکھی ہے نہ میں نے دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنت ایسی تیار کی ہے اپنے بندوں کے لیے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ کسی آنکھ کا مطلب کیا ہے؟ کسی انسان نے نہیں دیکھی۔ اب پوری دنیا کو چیلنج ہے جنت کی خوبصورتی کے لیے، صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے بندوں کے لیے نہیں، ہم نے جنت اپنے بندوں کے لیے ایسی تیار کی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ حضور اس جنت کے باغوں سے گزار رہے، مزے کی بات ہے نا۔ حضور اس جنت کے باغوں سے ہمیں سیر کروا رہے ہیں۔ اب حضور سے پوچھتے ہیں حضور کیا؟ اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغات سے گزرو فرتاؤ، کچھ کھا لیا کرو۔ قالوا وما ریاض الجنہ، صحابہ بھی بڑے عقل مند تھے ماشاءاللہ۔ صحابہ نے فرمایا حضور جنت کے باغ کون سے ہیں؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور جی ہاں کھا لیا کریں گے، آپ کے حکم کو مکمل فرما لیا کریں گے، جب گزریں گے کھا لیں گے، جب جنت میں جائیں گے وہاں کے باغات سے کچھ توڑ لیں گے کھا لیں گے۔ صحابہ نے فرمایا حضور جنت میں باغات سے آپ گزار تو رہے ہیں، لیکن وما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کون سے؟ حضور نے فرمایا مساجدها، اللہ تعالیٰ کی مساجدیں جنت کے باغات ہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ یہ میری اگر بات ہوتی تو رد کرنے کے لائق تھی، کسی عام شخص کی بات ہوتی تو اس کو ٹھکرا دیا جا سکتا تھا، لیکن یہ اس شخص کی بات ہے، اس امام الانبیاء کی بات ہے کہ نماز کی حالت میں اگر دونوں ہاتھ اٹھائیں تو جنت کے انگوروں تک پہنچ جائیں۔ صحابہ کرام نماز استسقاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھ رہے تھے، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو چکی ہے، حضور نے فرمایا چلو نماز استسقاء کے لیے۔ یہ حضور کی بات ہے، یہ حضور کی بات رد نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات کان کھول کے سن لیں، حضور کا کلام رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا میں دو کلام ایسے ہیں، دو باتیں ایسی ہیں جن پر جھوٹ کا شبہ نہیں ہو سکتا اور جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ باقی ہر کسی کی بات رد کی جا سکتی ہے، ہر کسی کی بات سے آپ کو اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہر کسی کی بات آپ چاہے قبول کر لیں، آپ چاہے چھوڑ دیں، اپنی مرضی کی بات ہے۔ لیکن دو کلام، دو باتیں ایسی ہیں کہ آپ کو وہاں پر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، آپ کو وہاں پر اپنی مرضی، اپنی منمانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کون سی؟ پہلی بات کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، جو کچھ اس میں ذکر کر دیا گیا ہے منعن آپ کو قبول کرنا ہوگا، جیسا ہے ویسا آپ کو ماننا ہوگا۔ اور دوسری آقا علیہ السلام کی زبان مبارک، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اور حضور کے لیے قرآن نے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، خود اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، وہی کلام کرتے ہیں جو ان پر بھیجا جاتا ہے، جو اوپر سے آتا ہے وہی کلام کرتے ہیں۔ تو یہ بات رد نہیں کی جا سکتی۔ نماز استسقاء کا موقع ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پیچھے ہٹے، تھوڑے سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پیچھے ہٹنے لگے، نماز سے فارغ ہو گئے مختصراً۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نماز کے اندر موجود تھے، ہم نے دیکھا کہ نماز کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہماری طرف پیچھے آ رہے ہیں، حضور کیا ماجرا ہے؟ ایسا تو ہم نے کبھی آپ کو کرتے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا میں نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا میں ہاتھ اٹھائے، میرا ہاتھ جنت کے باغات تک پہنچ گیا، کھڑے زمین پر ہیں۔ خدا کی قسم ایسے شخص کی بات رد کرنے کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا میں کھڑا زمین پر ہوں، اگر ہاتھ اٹھائے تو جنت کے باغات تک پہنچ جائے۔ حضور نے فرمایا میں نے انگور کے خوشے کو پکڑا، میں نے چاہا اسے توڑ لوں، خدا کی قسم جس کے نفس قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میں اس انگور کے خوشے کو توڑ دیتا قیامت تک تم کھاتے رہتے، قیامت تک صحابہ کرام کھاتے رہتے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ اس شخص کی بات ہے، حضور فرما رہے جو جنت کے خوشے تک کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، انگور کا خوشہ پکڑ سکتے ہیں، وہ اپنے صحابہ کرام کو جنت کے باغات سے نہیں گزار سکتے۔ اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار کلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب چاہیں اپنے حبیب کرام کو، اپنے آقا علیہ السلام کو اتنا اختیار فرمایا کہ جب چاہیں اپنے صحابہ کو جنت کے باغات سے گزاریں۔ صرف صحابہ کو نہیں، راحتی امت تک یہ دور آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ،
صرف صحابہ کے لیے نہیں، بعد میں آنے والی امت کے لیے یہ تحفہ ہے، جب بھی جنت کے باغوں سے گزرو فرتاؤ کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور جنت کے باغ کیا ہیں؟ صحابہ تو ویسے بھی جنت میں جانے والے تھے، وہ جب جنت میں جاتے تو جنت کے مالک ہی وہ تھے، صحابہ نے کیوں پوچھا حضور جنت کے باغ کیا ہیں؟ صحابہ نے اس لیے پوچھا یہ تحفہ ہم تک نہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی مل جائے، بعد میں آنے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جنت کے باغات کون سے ہیں، ورنہ صحابہ تو جنت میں پہلے ہی جا چکے تھے، صحابہ کو تو پہلے ہی جنت میں ٹکٹ مل چکا ہے، لیکن وہ پوچھتے کیوں ہیں؟ قالوا ہمارے یاد الجنہ، حضور جنت کے باغ کون سے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا مساجدھا، مساجد اللہ تعالیٰ کی مسجدیں، اللہ تعالیٰ کے گھر جنت کے باغات ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر جس میں آپ نمازیں ادا کرتے ہیں، خدا کی قسم ان کو ویران کرنے کا کبھی مت سوچیے۔ آپ نماز ادا کرنے کے لیے جو مسجد میں آتے ہیں اس کے لیے بھی حضور نے فضائل بیان فرمایا، اپنی امت کو رغبت عطا فرمائی، وہ بھی آگے چل کر بیان ہوگا۔ پھر صحابہ بھی بڑے عقل مند تھے، فرمایا حضور جنت کے باغوں سے تو گزریں گے، کھانا کیا ہے؟ پھل تو طرح طرح کے ہوں گے، ایک اگر سیب آپ جنت میں اٹھائیں گے اس کا ایک لقمہ لگائیں گے ایک ذائقہ آئے گا، دوسرا لگائیں گے سیب وہی ہے ذائقہ دوسرا آئے گا، ڈیفرنٹ ذائقے ہوں گے، ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوں گے، ہر آپ لقمے میں ڈیفرنٹ ٹیسٹ پائیں گے، حالانکہ پھل جو آپ کے ہاتھ میں وہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ومرضتو، کھانا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب بھی مسجد میں آؤ یہ پڑھ لیا کرو تو تمہیں یوں سمجھو کہ جنت کے باغات میں سے ایک پھل مل جائے گا۔ یہ حضور کا ارشاد مبارکہ ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اب اگلی حدیث سنتے چلیں۔ حدیثوں میں جو مزہ آتا ہے سننے میں، حضور کے کلام پاک میں، خدا کی قسم وہ کسی کلام میں نہیں۔ حضور نے اپنی امت کو کیسے کیسے دلچسپی پیدا فرمائی۔ اب اگر میں آپ کے سامنے بیان کرتا کہ بھائی آپ مساجد میں آئیں، مساجد میں آ کر اس کو ویران نہ کریں، اس کو جو ہے ہمیشہ آباد کریں، مساجد کے تعاون کے لیے چندہ دیں، آپ پر بات اثر کرتی، لیکن حضور نے مثال کیا بیان فرمائی کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو کھا لیا کرو۔ دونوں مثالوں میں فرق ہے نا، میں آپ کو بیان فرماتا کہ بھائی آؤ مسجد میں آؤ، مسجد میں آ کے نماز ادا کرو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نے سمجھانے کا طریقہ کیا بیان فرمایا کہ جب باغوں سے گزرو جنت کے باغوں سے کھا لیا کرو۔ صحابہ کو پوچھنے لگے حضور جنت کے باغ کون سے ہیں؟ حضور کی تعلیم دینے کا، ٹیچنگ کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ حضور نے فرمایا مسجدیں ہیں، جب یہاں آؤ تو کچھ کھا لیا کرو، نمازیں پڑھ لیا کرو، یعنی جنت کے باغ قرار دیا مسجدوں کو، جس سے صحابہ کے دل میں مسجدوں کی محبت پیدا ہوئی۔ سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے ان جنت کے باغات میں فرمایا اوردت علیہ اجور امتی، مجھ پر میری امت کے ثواب پیش کیے گئے، مجھ پر میری امت کے ثواب پیش کیے گئے۔ یہ حضور فرما رہے میں نے اپنی امت کے ثواب کو دیکھا، حتی قضاتی، یہاں تک کہ وہ تنکا یخرج ہر رجل من المسجد، جو مسجد سے کوئی شخص نکالتا ہے اس کا ثواب بھی میری امت پر مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے اوردت علیہ اجور امتی، مجھ پر میری امت کے ثواب پیش کیے گئے، حتی القذاتی یخرج ہر رجل من المسجد، یہاں تک کہ اگر کوئی تنکا شخص اٹھا کے مسجد کی صفائی کے لحاظ سے ثواب کی نیت سے تنکا اٹھا کر باہر پھینکتا ہے اس کا ثواب بھی مجھے بتایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ہلکا ثواب نہیں ہے، تنکا بھی اگر کوئی شخص مسجد سے اٹھائے اس کے ثواب کی نیت سے، صفائی کی نیت سے، اللہ کا گھر ہے صاف کرنے پر ثواب ملے گا۔ اپنے گھروں کو تو ہم ایسا چاٹ چاٹ کے صاف کرتے ہیں، ایسا صاف کرتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے گا تو کیا سوچے گا، ہماری عزت کا فالودہ بن جائے گا، ایسا صاف کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے گھروں کے اور اس پر جو ہے الطہور شطر الایمان، صفائی کا ثواب بھی ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کرنے کا، اس پر تعاون کرنے کا حضور فرما رہے ہیں کوئی تنکا بھی اگر امتی اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکے گا اس کا ثواب بھی مجھے دیا جائے گا، اس کا ثواب بھی مجھ پر پیش کیا جائے گا، یہ آپ کے امتی نے مسجد سے تنکا اٹھایا ہے، باہر پھینکا ہے۔ تو یہ مساجد دین اسلام کی مرکز ہے، ان مساجد سے ہی لشکر اسلام تیار ہو کر نکلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، آپ اندازہ لگائیں پہلا کام جو حضور نے کیا، جو پہلا کام مکہ سے جب مدینہ حضور ہجرت کر کے آئے آپ نے مسجد بنائی، پہلا کام حضور نے یہ کیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے اگر حضور کے نزدیک کوئی اور کام اس سے بہتر ہوتا حضور وہ کرتے۔ حضور نے مسجد بنائی، کیا بتا رہے ہیں حضور؟ اپنی امت کو کیا تعلیم دینا چاہ رہے ہیں؟ یہی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ میں مکہ سے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر آیا ہوں مدینہ، تو سب سے پہلا کام جو حضور کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ مسجد بنا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اس سے بہتر کام کوئی ہوتا حضور وہ بناتے، وہ کرتے۔ اگر اس سے بہتر کام کوئی اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے ہوتا حضور اس کو اختیار فرماتے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اعمال صالحہ کے اندر مسجد بنانا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسجد بنے گی تو نماز بنے گی،
جب مسجد بنے گی تو یہاں سے مدارس بنیں گے، جب آپ مساجد بنائیں گے تو یہاں سے پیش امام بنیں گے، جب آپ مساجد بنائیں گے یہاں سے آپ کے بچے تعلیم حاصل کریں گے، جب آپ مساجد بنائیں گے یہاں سے آپ کی امت کو تعلیم حاصل کی جائے گی، یہاں سے آپ کی امت کو تعلیم دی جائے گی، امت محمدیہ کو فیض دیا جائے گا، امت محمدیہ کو اسلام کے چشمے دیے جائیں گے جب آپ مساجد بنائیں گے۔ جب اگر کسی مسجد میں بستی میں مسجد نہیں ہوتی، آپ دیکھ لیں کسی بستی میں مسجد نہیں ہوتی، وہاں پر جہالت عام ہوتی ہے، وہاں پر جہالت کا دورہ ہوتا ہے، ان لوگوں سے کھانے پینے کا پوچھنے کوئی پتہ نہیں، ان لوگوں سے رہنے سہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا پوچھنے کوئی پتہ نہیں، سونے جاگنے کا پوچھنے کوئی پتہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر تعلیم امت کے لیے کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے، تعلیم امت کے لیے وہاں پر کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اگر مسجد ہوتی تو دیکھیں کہ وہ نماز پڑھنے بھی آتے، نماز پڑھنے آتے تو وضو بھی کرتے، وضو کرتے تو صاف ستھرے بھی رہتے، صاف ستھرے رہتے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہوتے۔ ایک مساجد سے انسان کتنی نیکیوں کا متحمل ہوتا ہے یہ آپ جان چکے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تنکا اٹھا کر کوئی شخص مسجد سے باہر پھینکتا ہے اسے بھی ثواب دیا جاتا ہے، اس کو بھی کوئی رائے گا مت سمجھے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ، جب مسجد تعبیر ہو تو شخص مسجد کی طرف چل کر آئے۔ یہ مساجد اتنی عبادات اور افضلیت کی حامل ہیں کہ خدا کی قسم بیان کرتے چلے جائیں تو اس پر بھی میری زبان تھک سکتی ہے، آپ تھک سکتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اگر کوئی عام بندے کا، کسی خاص بندے کا گھر ہو، کسی بھی وزیر اعظم کا، کسی بھی پہنچی ہوئی شخصیت کا گھر ہو، تو اس کا گھر جو ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے کہ فلاں صاحب کا گھر ہے۔ پھر اگرچہ گھر کی حیثیت نہ ہو، اس کی طرف ملنے کی وجہ سے گھر بھی بڑا دگنا اور لمبا چوڑا قرار دیا جاتا ہے، فلاں شخص کا بنگلہ ہے۔ گھر اگرچہ جھونپڑی ہو لیکن اس کے گھر کے ساتھ ملانے کی وجہ سے بنگلہ کہتے ہیں، فلاں شخص کا بنگلہ ہے، گھر اگرچہ جھونپڑی ہو۔ لیکن دیکھیں کہ آپ جب ایسی بارگاہ میں آتے ہیں تو کیوں سستی کرتے ہیں؟ جس نے آپ دنیا جہاں کو پیدا فرمایا، جس نے اس بندے کو بھی مال و دولت سے نوازا جس کے آپ گھر کو بنگلہ کہتے ہیں، ہر اس شخص کو وہی نوازتا ہے جس کے آپ گھر کو عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب آپ اس کی اتنی عزت کرتے ہیں تو دینے والے کے گھر کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ آیا کریں اپنی مساجد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا سلمہ، ایک قبیلہ تھا سلمہ۔ اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے برابر میں ایک جگہ خالی ہے، تو اس نے سوچا کیوں نہ ہم اتنی دور سے نماز پڑھنے آتے ہیں، اتنی دور سے اتنا پیدل پند کر کے آتے ہیں، کیوں نہ مسجد نبوی کے قریب ہی جگہ خالی ہے، وہاں پر آقا علیہ السلام سے اجازت لے کر وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی مؤذن حضرت بلال حبشی کی اذان سننے کو ملے گی، حضرت بلال حبشی حی علی الصلاۃ کہیں گے، ہم مسجد میں آئیں گے۔ نیت تو اچھی تھی کہ مسجد نبوی کے قرب و جوار میں جگہ ملے گی، رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا، نیت اچھی تھی، لیکن آقا علیہ السلام نے امت کو مسجد کی فضیلت بتا دی تھی۔ آقا علیہ السلام کو امت کو بتانا تھا کہ مساجد میں جب تم چل کر آتے ہو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کو بھی عام نہیں سمجھنا۔ آقا علیہ السلام کو پتا چلا قبیلہ سلمہ میرے غلام دور رہتے ہیں مسجد سے، جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو قریب کی مسجد نہیں دور جاتے ہیں، وہاں پر کوئی مسجد ہے بھی نہیں، اتنا دور سفر کر کے اپنے گھر نماز نہیں پڑھتے، میرے پاس آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو پتا چلا، آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا، پوچھا اے بنی سلمہ، میں نے سنا ہے تم مسجد نبوی کے ساتھ میں آ کر رہنا چاہتے ہو، ساتھ میں آ کر بسنا چاہتے ہو، کیا بات درست ہے؟ قبیلہ بنی سلمہ کے لوگ کہنے لگے حضور اتنی دور سے آتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے، دور سے آتے ہیں، ہم نے سوچا کہ آپ کے قرب و جوار میں رہیں گے، آپ کی زیارت سے بھی فیض ہوتا رہے گا، آپ کی تعلیمات بھی سنتے رہیں گے، حضرت بلال حبشی کی اذانیں بھی سنتے رہیں گے، غرض یہ کہ حضور مسجد نبوی کے سائے میں رہیں گے، فیض ملتا رہے گا، رحمتیں ملتی رہیں گی۔ حضور نے فرمایا اے بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں رہو، تم مسجد کی طرف جب چل کر آتے ہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا بنی سلمہ کو حکم دیا دیارکم، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، یعنی اپنے گھروں میں رہو۔ لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی در و دیوار کو پکڑ لو، نہیں، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں اقامت پذیر رہو، جہاں پر ہو وہیں پر سکون سے رہو۔ تکتب آثارکم، جب مسجد کی طرف آتے ہو تو تمہارے مسجد کی طرف اٹھائے جانے والے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، یہ اب صحابہ کرام کا رد عمل۔ پہلے تو میں نے آپ کو حدیثیں سنائی نا کہ حضور نے مسجد کی کتنی فضیلت بیان فرمائی۔ جو ایک مطلق مسجد کے لیے گھر بناتا ہے اگرچہ وہ چیل کے گھونسلے کی طرح ہو یا اس سے بھی چھوٹا، حضور بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے مطابق اس کو جنت میں گھر بیان فرماتا ہے۔ اب اگر ایک غریب شخص کسی امیر کو تحفہ دے، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو، غریب اگر کسی امیر کو تحفہ دے، وہ اس کو کوئی چھوٹی گھٹیا سے گھٹیا گھڑی ہی دے دے، جب امیر کی باری آئے گی وہ گھٹیا گھڑی نہیں دے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ جب امیر اس کو گھٹیا گھڑی دینے کا سوچے گا، وہ سوچے گا یار اس پہ اور مجھ میں کیا فرق رہے گا، اس نے تو اپنی وسعت کے مطابق مجھے یہ تحفہ دیا، میں اپنی وسعت کے مطابق اس کو تحفہ دوں۔
میں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی پہنچ، اپنی اوقات کے مطابق تحفہ دوں. تو یہی اسی چیز کو آپ قیاس کر لیں، اسی چیز کو ذہن میں رکھ لیں. جب آپ ایک اتنی چھوٹی مسجد بنائیں گے، جب آپ مسجد میں تعاون کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تعاون کی مثل ادا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے تعاون کے 700 سے لے کر 1000 گنا، 7000 گنا تک بڑھا کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو بندے ہونے کی وجہ سے جتنی آپ کی اوقات میں تھی، آپ کی استطاعت میں تھا، آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اپنی استطاعت، اپنی وسعت، اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا کرے گا. تو مساجد میں خرچ کیا کریں، مساجد میں ضرور تعاون فرمایا کریں. یہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. یہ مساجد جب آپ ان کو آباد کریں گے، یہ مساجد آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ مساجد قیامت والے دن اپنے آباد کرنے والوں کی گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ کا گھر اپنے آباد کرنے والوں کی گواہی دے گا، اے میرے اللہ، یہ بندے مہمان بن کے تیرے گھر میں آتے تھے اور سجدہ کر کے جاتے رہے. اب مسجدیں ہی ویران ہوں اور پھر مسجد قیامت والے دن زبان ہی درازی کرے، فرمائیں حضور اے میرے اللہ ان کی بخشش نہ فرمانا، محلے میں رہتے تھے لیکن میں خالی پڑی رہتی تھی. محلے میں تو رہتے تھے، اذان بھی سنتے تھے، امام صاحب بھی آتے تھے، امام صاحب نماز بھی پڑھاتے تھے، لیکن نماز جو ہے وہ در و دیوار سن کر چلے جاتے تھے، سجدہ کرتے تھے تو کھڑکیاں سجدہ کرتی تھی، ہمیں توفیق نہیں ہوتی تھی. تو یہ مسجدوں کی اگر آپ کو بددعا مل گئی، مسجدوں نے آپ کی سفارش نہ کی، تو آپ بتائیں کس کو منہ دکھائیں گے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرما سکتے ہیں، میں نے اپنی امت کو اتنے مساجد کے فضائل بیان کیے. حضور نے اپنی امت کو صرف دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کہ امت مسجدوں کی طرف آئے، جتنی ہو سکے مساجد کی طرف آئے. جب مساجد کی طرف آئیں گے، جتنا مسجدوں کی طرف ہوں گے، اتنا دین اسلام سے پختہ ہوں گے. آج نوجوان نسل دین اسلام سے کیوں دور ہے؟ اس لیے کہ مسجدوں میں نہیں آتی. آپ دیکھ لیں، جب کوئی نوجوان نسل مسجد میں آتا ہے، کوئی نوجوان بچہ مسجد میں آتا ہے، اس کو اسلام کے بارے میں ہی اتنی معلومات ہوتی ہے جتنی اس کو اپنے اسکول کالج کے بارے میں ہوتی ہے. لیکن جب کوئی بچہ اپنے مسجد کے، محلے کی مسجد کے امام صاحب سے، مدرسے سے دور ہو جاتا ہے، وہ صرف ایک ہی طرف لٹکا رہتا ہے، دوسری طرف اس کا ذہن ہی نہیں ہوتا، دوسری طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی. اب ایک صحابی، وہ بڑی دور سے اندھیرے میں آتے تھے نماز فجر کے لیے، نماز عشاء کے لیے اندھیرے میں آتے تھے، بڑی دور سے آتے تھے، کلومیٹر، 1.5-2 کلومیٹر سفر کر کے آتے تھے صحابہ کرام، کیونکہ ہر کوئی مسجد نبوی کے قریب تو موجود نہیں تھا. صحابہ کرام دوسرے ملکوں میں بھی تھے، دوسری جگہوں میں بھی تھے، صرف اس لیے آتے تھے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے تو حضور کے پیچھے پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو حضور کے پیچھے پڑھیں گے، ثواب ملے گا، اس لیے آتے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا یہ صحابی ہیں، یہ بڑی دور سے آتے ہیں، بڑی دور سے آتے ہیں، تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، ایسا کریں آپ ایک دراز گوش گدھا خرید لیں، سواری خرید لیں، کوئی بھی سواری خرید لیں، آپ کو آسانی پیدا ہو. اتنی دور سے آتے ہیں، اتنی دور سے آنے کا مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ حضور کے پیچھے نماز ادا کر لیں، سواری خرید لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. نیت اچھی تھی، اب اس صحابی کو مشورہ دینے کا بھی ثواب ملا. نیت اچھی تھی کہ اتنی دور سے آتے ہیں، سواری پر آئیں گے تو ثواب زیادہ، پریشانی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو بند کر کے آتے ہیں ختم ہو جائے گا. اس صحابی نے حدیث مبارکہ سنی ہوئی تھی کہ دیارکم تکتب آثارکم، کہ اپنے گھروں میں رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں. وہ صحابی نے حدیث مبارکہ سنی ہوئی تھی. اس صحابی نے فرمایا کہ اگرچہ میں اتنی دور سے آتا ہوں، دراز گوش کوئی سواری لینے کی طاقت بھی ہے، لیکن اس لیے نہیں لیتا کہ جب میں گھر سے نکلوں یہ نیت ہو کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا، مسجد نبوی چل کر جاؤں گا. صرف نیت یہ ہوتی ہے کہ مسجد جاؤں گا تو میرے قدموں کے نشان لکھے جائیں گے، میرے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہر بندہ جو دور سے ہو پیدل چل کر آئے، نہیں، آئے بھلے سواری پر، لیکن ان کی نیت آپ اندازہ لگائیں، مساجد سے ان کو کتنی محبت تھی، مساجد سے ان کو کتنا لگاؤ تھا. آج جو مسجد نبوی تعمیر شدہ ہے، یہ حقیقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بہت چھوٹی تھی، آج تو بہت وسعت کر دی گئی. حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں بہت وسعت کر دی گئی. لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کی حقیقت کیا تھی؟ جب آقا علیہ السلام پہلے مدینہ طیبہ تشریف لائے، پہلا کام جو حضور نے کیا وہ مسجد بنائی اور اس میں جمعہ ادا کیا. پہلا کام یہ حضور نے کیا مسجد قباء. اور دنیا میں سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی وہ بیت الحرام، مسجد الحرام ہے. اس کے بعد جو حضور نے اپنے دست مبارک سے مسجد بنائی، یعنی حضور بھی مسجدیں بنایا کرتے تھے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ ہمارے لیے حضور کی سیرت بہترین نمونہ ہے نا. قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے نبی کے غلاموں تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی رول ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے. تمہارے نبی کی زندگی مشعل راہ ہے، کسی موڑ پر کوئی صفحہ اٹھا کر دیکھ لے سیرت کا، اس میں آپ کو رہنمائی ملے گی. تو بہرحال حضور سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور نے بھی مسجدیں بنائی اور اپنی امت کو بھی بتایا کہ مسجدیں بناؤ. دونوں کام حضور نے کیے.
اب مسجد نبوی جب شروع میں حضور نے ترغیب دی امت کو کہ مسجد نبوی ہونی چاہیے، مسجد نبوی بنائی جائے، تو مسجد نبوی کے لیے سب سے پہلے 2 یتیم بچوں نے، مزے کی بات سنیے، 2 یتیم بچوں نے اپنی مسجد کی زمین جس پر آج بنیادی مسجد نبوی کی کھڑی ہیں، جس پر آج مسجد نبوی کا منبر رسول موجود ہے، جس میں حضور جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ، اس جگہ کی بات کر رہا ہوں، اس کے اطراف و جوانب میں تو آج مسجد نبوی کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، کتنی بڑی ہو چکی ہے مسجد نبوی۔ لیکن جو ابتدا مسجد نبوی کی ہوئی تھی میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، حضور نے ترغیب دلائی، اعلان فرمایا مسجد ہونی چاہیے، وہ مسجد ہو، وہاں پر سیاست بھی ہوگی، وہاں پر مدرسہ بھی ہوگا، وہاں پر صحابہ کرام تعلیم حاصل بھی کریں گے، وہاں پر دارالفتہ بھی ہوگا، حضور خود باقاعدہ تعلیم اور مسائل بیان فرمایا کرتے تھے، وہاں پر لوگوں کے مسئلے سنا بھی کرتے تھے، وہاں پر اپنے صحابہ کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی چھوٹا سا دارالارقم تھا، دارالارقم مکہ میں تھا، چھوٹا سا چبوترا جسے صفا کہا جاتا تھا، وہاں پر 70 صحابہ موجود ہوتے تھے جن کے پاس مکمل کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، وہ صرف چادر اوڑھ لیا کرتے تھے، ان سے اپنا جسم چھپایا کرتے تھے۔ یہ وہی صحابہ بعد میں نکل کر انہوں نے دین اسلام کے جھنڈے گاڑے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور سے مسجد نبوی میں مسجدوں میں تعلیم حاصل کر کے، چادریں ہوتی تھی صرف ان کے پاس، مکمل لباس نہیں ہوتا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کر کے ایک چبوترے کے نیچے بارش آ جائے تو وہ ٹپکنے لگ جاتا تھا، یہ اس کی حالت تھی، اتنی کمزوری تھی ابتدائی دور میں۔ ہمیں تو پکا پکایا ملتا ہے، آج کی چھتیں لگی ہوئی ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز موجود ہے، پھر بھی ہم مساجد میں آنے سے روتے ہیں۔ وہاں پر تو اگر بارش ہو جایا کرتی تھی تو ٹپکنے لگ جایا کرتا تھا، حضور اگر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے تو حضور کا سر انور چھت سے لگتا تھا، اندازہ لگائیں وہ چھت اتنی نیچے ہوتی تھی، اتنی نیچے وہ چھت ہوتی تھی، بارش آتی تھی تو پانی ٹپکنے لگتا تھا، 5 بندے کھڑے ہو جاتے تھے تو پسینے کی وجہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی تھی، اتنی وہ چھوٹی جگہ تھی۔ اس میں صحابہ کرام تیار ہوئے، اس میں صحابہ کرام نے علم حاصل کیا اور آگے بڑھ کے دنیا کو پڑھایا۔ تو حضور نے جب پہلے مسجد نبوی کے لیے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی کے لیے ایک مسجد بنائی جائے، ایک مسجد ہونی چاہیے یہاں پر، جہاں سے سب کچھ دین اسلام کے شاہ سوار، دین اسلام کے عالم بن کر نکلیں اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گانے، پوری دنیا میں دین اسلام اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کریں، یہاں سے نکلنے چاہیے۔ تو اس وقت جذبہ ایمان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر 2 یتیم بچوں نے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اپنی زمین کو مسجد کے نام پر وقف کیا۔ 2 یتیم بچوں نے اپنی مسجد کو، اپنی زمین کو، جس پر آج مسجد نبوی کی بنیادیں کھڑی ہیں، حقیقی بعد میں تو حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق نے، اور جو ہے جب اسلام پھیلتا رہا، فتوحات ہو گئی، جب جو کیسر و کسرا فتح ہو گئے، ایران شام فتح ہو گئے، دنیا کے ممالک فتح ہو گئے، حضرت خالد بن ولید نے کفار کے سامنے تلواروں ان کے سر کاٹ کے رکھ دیے، جب اسلام دور دور تک پھیل گیا، پھر مسجد نبوی بڑی ہوتی گئی۔ لیکن آقا علیہ السلام کی ابتدا مسجد نبوی 2 یتیم بچوں کی زمین پر تھی، جن کے پاس، اس یتیم بچوں کے پاس اس زمین کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا، صرف یہ جذبہ، ایک شوق تھا کہ حضور نے بیان فرمایا کہ یہاں مسجد ہونی چاہیے۔ اب مسجد کے لیے زمین کون دے گا؟ تو صحابہ کرام کے بیان کرنے سے پہلے وہ 2 یتیم بچے کھڑے ہوئے جن کا نام سال اور سہیل تھا، انہوں نے فرمایا حضور ہم اپنی زمین جو ہے مسجد کے نام پر وقف کرتے ہیں۔ لیکن آگے حضور بھی رحمت للعالمین ہیں، ان کا جذبہ جہاد دیکھا کہ یہ بچے اپنی وقف کردہ زمین مسجد کو دے رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حضور نے فرمایا تم وقف نہ کرو، ہم قیمتاً تم سے خرید لیتے ہیں، ہم خرید لیتے ہیں، کچھ اور نہیں ہے ان بچوں کے پاس، کچھ اور زندگی گزارنے کا کوئی اور مشعل راہ بھی نہیں، کوئی وسیلہ نہیں ہے ان کے پاس۔ حضور نے پھر پیسے دے کر ان سے مسجد نبوی کی زمین خریدی، جس پر آج مسجد نبوی کی بنیادیں کھڑی ہیں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ شوق تھا صحابہ کے اندر، حضور نے اعلان فرمایا، 2 یتیم بچوں نے نہیں دیکھا کہ اس زمین کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اس زمین کو اگر مسجد کی راہ میں وقف کر دیں گے تو پیچھے سے ہمارا زندگی کا گزر بسر کیسے چلے گا، ہماری زندگی کے اخراجات کیسے چلیں گے، ہمارے روز اور ایام کیسے گزریں گے، شب و روز ہمیں زندگی میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہ نہیں سوچا انہوں نے، صرف حضور کے اعلان کرنے کی دیر تھی، یتیم بچوں نے ہاتھ آگے کیا اور اپنی زمین وقف کر دی۔ وہ حضور کی رحمت تھی کہ حضور نے پیسے دے کر ان سے خرید لی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، مساجد سے اپنی محبت ضرور ظاہر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو اپنے رحمت کے، اپنے بادل کے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہم نے تو حدیثوں میں یہ پڑھا ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آج لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے، گرمی برسا رہا ہے،
تپش برسا رہا ہے، 5 منٹ بندہ کھڑا ہو جائے تو اس کی حالت ہو جاتی ہے. میں چل کر آتا ہوں میری حالت ہو جاتی ہے، امام صاحب چل کر آتے ہیں حالت ہو جاتی ہے، جو دور سے آتے ہیں ان سے پوچھے کتنی گرمی ہے. جب سورج قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سوچے کیا ہوگا، ایک اندازہ لگائیں، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت کیا حالت ہوگی. تو حضور نے فرمایا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو اپنے سائے میں رکھے گا. ان میں سے پہلا بندہ وہ حاکم عادل ہو، بادشاہ عدالت والا ہو، عدل و انصاف کرنے والا ہو، انصاف سے فیصلے کرنے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. دوسرا بندہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب ادا کرنے سے ڈر گیا، اگرچہ ہو کتنا ہی متقی لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے متقی کھڑے ہونے سے گھبرا گیا کہ میرے حساب کا کیا بنے گا. 2 بندے. تیسرا بندہ وہ جس کا دل جو ہے مسجد میں لٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، گھر پہ بھی ہو تو پیچھے مسجد کی فکر رہتی ہے. یہ وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ ان 7 بندوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا. ان بندوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھروں سے محبت کی، اس لیے کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات امت بیان کرنے عام کرنے کا حکم فرمایا، یہ ان مسجدوں میں ان کے دل لٹکا کرتے تھے، ان مسجدوں میں ان کے دل جو ہے وہ ہمیشہ رہا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے گزر رہے تھے تو 2 مجلسوں کو دیکھا، 2 محفلوں کو. ایک محفل اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کر رہی تھی، تسبیح تحلیل کر رہی تھی. دوسری محفل مسجد کے اندر بیٹھ کر علم دین حاصل کر رہے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 محفلوں میں گزرے. ایک محفل اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی تھی. دوسری محفل کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اور اللہ تعالیٰ کے علم دین کو پھیلا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ذکر و اذکار کر رہے تھے ان کی محفل میں نہیں گئے، جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور علم دین عام کر رہے تھے ان کی محفل میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرنے، ان کے سامنے بیٹھ کر تکرار شروع کر دی. ان کی محفل میں بیٹھے حضور. پتہ کیا چلتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر بندہ اگر مدرسہ قائم کرے، مسجد میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرے تو یہ حضور کی سنت ہے کہ حضور نے ذکر و اذکار والی محفل کو ترک کیا، چھوڑ دیا. ترجیح اس محفل کو دی جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر علم دین پڑھایا جا رہا ہے، یہاں پر قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیم ہو رہی ہے. تو یہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. ان مساجد کے گنبد اور مینار تیار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ گھر پر تیار کریں تو فرق ہو جائے گا، بہت بڑا فرق ہو جائے گا. جس گھر پر آپ مینار تعمیر کریں اس گھر کو دور سے دیکھ کر لگے گا یہ مسجد ہے. یہ علامت اس لیے بیان کی گئی کہ یہ مساجد جو ہیں اسلام کا مرکز اور مینار ہیں. جب کوئی بندہ ہو چوتھائی محلے سے دیکھے تو اسے پتہ چلے یہاں پر مسجد آباد ہے. لیکن جس بستی میں، جس میدان میں، جس محلے میں مسجد ہی نہ ہو تو سوچیں ان کو دین اسلام بیان کرنے کا، ان پر اسلام کو عام کرنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس پر جو ہے اسلام کو عام کرنے کا، اسلام کی تعلیمات پہنچانے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مساجد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مطلق اگر آپ مسجد میں تھوڑا سا بھی تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو پر ہاتھ چڑھا کر بیان فرماتا ہے. آپ تھوڑا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 70 سے 700 گنا تک بیان فرماتا ہے، بڑھا کر بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی مثال کو بیان فرمایا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ مساجد کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی. بے شک اللہ تعالیٰ کی مساجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ وبالیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مساجد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو ان مساجد میں بھیجے، جب اذان ہو ان مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.